نیلم وادی میں اوزی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اوزی بہت ہی مغروری تھا۔ اوزی کو بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ ایک دن اوزی اپنی بیوی نیلی سے کہنے لگا، نیلی، مجھے بیٹا چاہیے۔ پہلا بیٹا ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میری تو قسمت ہی کھل جائے گی، اسی لیے مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ کچھ وقت گزر گیا۔ نیلی کی ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہو گئی۔ نیلی کو بہت خوف تھا کہ اوزی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ جس بات کا نیلی کو ڈر تھا وہی ہوا۔ اوزی نے نیلی کو کہا، نیلی، اس کو تم یہاں نہیں رکھ سکتی۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا، مجھے بیٹی بالکل پسند نہیں، اسی لیے تمہیں اس کو کہیں چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ تمہاری مرضی جہاں بھی رکھاؤ، لیکن اس گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ نیلی نے اوزی کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن اوزی نہ مانا۔ نیلی منتیں کرتی رہی لیکن اوزی نے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور سنہری تھی۔ نیلی اپنی بیٹی کو پیار کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر ہی نہیں مان رہا تھا تو وہ اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ نیلی بہت دکھی ہوئی اور ٹوکری اٹھائے اپنی بیٹی کو ندی کے کنارے لے آئی۔ نیلی نے ندی کے کنارے اپنی سنہری گولڈی بیٹی رکھ دی اور پھر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میری بیٹی، میں تجھے گولڈی کہہ کر پکارنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور ہوں، میں تجھے گھر نہیں رکھ سکتی۔ تو معصوم سی ہے، تیرا کیا قصور؟ لیکن میں کیا کروں، اوزی کبھی نہیں مانے گا تجھے رکھنے پر، اسی لیے میں تجھے ندی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ہائے میری بیٹی، مجھے یقین ہے کہ تو بڑی ضرور ہوگی، تجھے کوئی نہ کوئی ضرور پال لے گا۔ اچھا میری بیٹی، میں چلتی ہوں، اس سے پہلے کہ اوزی مجھے بھی گھر رکھنے سے منع کر دے۔ میں مجبور ہوں میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ نیلی گولڈی کی ٹوکری ندی کے کنارے رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ گولڈی ایک ٹوکری میں کھلے آسمان کے نیچے پانی میں تھی۔ گولڈی کی حفاظت کون کرتا؟ گولڈی تو بہت معصوم تھی، اس کا کیا قصور تھا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ لیکن گولڈی کی ماں تو جا چکی تھی، گولڈی کو کس نے پالنا تھا؟ اسی طرح گولڈی ندی میں رہنے لگی۔ پانی کی تیز لہر آئی جس کی وجہ سے گولڈی پانی میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی۔ اسی خوبصورت سی نیلم وادی میں ایک گدھ رہتی تھی۔ گدھ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گدھ کی خوبصورت وادی نیلم جس میں وہ رہتی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ گدھ وہاں مزے کرتی۔ ایک دن گدھ کو پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے دوسری ندی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر بیٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوکری آ رہی ہے جس میں ایک بچہ ہے، وہ بھی کسی پرندے کا۔ گدھ نے وہ دیکھا، بہت خوش ہوئی اور وہ بچہ چلتے چلتے گدھ کے پاس آ پہنچ گیا۔ گدھ نے جیسے ہی وہ گولڈی بچہ دیکھا، گدھ پریشان ہوئی اور سوچنے لگی، یہ بچہ ایسے کیسے؟ کون اتنا ظالم ہے جو اس بچے کو پانی میں چھوڑ کر چلا گیا ہوگا؟ پتہ نہیں کون لوگ ایسے کرتے ہیں۔ چلو میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ گدھ نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آئی اور گولڈی کی تربیت اور پرورش گدھ کرنے لگی۔ میری بیٹی، آج سے تو میری بیٹی ہے۔ ہاں، تیری تربیت میں کروں گی، تجھے میں پالوں گی۔ پتہ نہیں کون ایسا ظالم تھا جو تجھے پانی میں چھوڑ کر چلا گیا کھلے آسمان کے نیچے، لیکن تو فکر نہ کری، آج سے میں ہی تیری ماں ہوں۔ گدھ گولڈی کی تربیت کرنے لگی۔ گدھ بہت خوش تھی کہ اس کو ایک خوبصورت سی بیٹی مل گئی۔ 2-3 سال گزر گئے اور گولڈی بڑی ہو گئی۔ گدھ نے فیصلہ کیا کہ گولڈی کو حقیقت بتا دے گی، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی جب گولڈی کو بتائے گا تو گولڈی پتہ نہیں کیا سوچے۔ گدھ ایک دن گولڈی سے کہنے لگی، میری بیٹی گولڈی، آج میں تجھے سچ بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے تجھے بتانا ہوگا کیونکہ ارد گرد کے پرندے تمہیں بتا دیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں خود ہی بتا دوں۔ گولڈی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ مجھے ایک دن پیاس لگی تھی اور تم مجھے ندی کے کنارے ملی اور میں تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ میری کوئی اولاد نہ تھی تو میں نے تمہیں اپنی اولاد بنایا اور تمہاری اچھی پرورش کی میری بیٹی۔ گولڈی یہ سب سن لیتی ہے اور پھر وہ گدھ سے پوچھنے لگتی ہے، ماں، آپ ہی میری ماں ہو نا؟ تو
मेरी असली माँ कहाँ है? गिद्ध बताने लगती है। बेटी, मैं तेरी असली माँ को नहीं जानती। तुम मुझे नदी के किनारे मिली। यकीनन तेरी माँ बहुत मजबूर होगी, इसीलिए उसे तुझे नदी के किनारे छोड़ना पड़ा। लेकिन पैदा करने से बड़ी जात तो पालने वाले की होती है। देख, मैंने तुझे पाला ना। तेरी माँ तो यकीनन सोचती होगी कि अब तक तू मर चुकी है, लेकिन तू जिंदा है। मेरी बेटी, कभी भी जब तुझे तेरी माँ मिले तो उसको बुरा भला मत कहना, उससे ऐसे ही मिलना, क्योंकि तेरी तरबियत मैंने की है मेरी बेटी। गोल्डी गिद्ध की बातों को अच्छे से समझ लेती है और फिर गिद्ध को ही अपनी माँ कहने लग जाती है। गोल्डी गिद्ध से कहती है, नहीं माँ, मुझे जब भी मेरी असली माँ मिली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गिद्ध और गोल्डी तो हमेशा इकट्ठे रह रहे होते हैं। एक दिन गिद्ध की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर लेट जाती है। गोल्डी बहुत परेशान होती है गिद्ध को बीमार देखकर और रोने लगती है। माँ, आपको क्या हो गया? माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपकी सेहत वापस लौटा सकूं। माँ, मैं आपकी सेहत के लिए बहुत मेहनत करूंगी। गिद्ध अपने लिए गोल्डी को इतना परेशान देखकर मुतमईन हो जाती है कि यकीनन उसकी असली माँ मिलने के बाद भी गोल्डी गिद्ध को नहीं छोड़कर जाएगी। इस तरह गोल्डी अपनी बीमार गिद्ध माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाती है और उससे और मोहब्बत करने लग जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद और कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।